إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے وجدان ہے، اسی طرح ضمیر ہے۔ انسان کے دل کے اندر کوئی بات آتی ہے، کوئی معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، میرا دل کہتا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، اور اکثر وہ کام صحیح نکل آتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس دیے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سونگھتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے لیے علم کے دروازے وہ کھلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے کچھ دیکھیں یا کانوں سے سنیں تو ہمیں معلوم ہو جائے یہ چیز ہے یا یہ بات ہم نے سنی۔ دوسرے کہ ہم عقل کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ سورج نکل آیا ہے، تو اب یہ ایک بات ہو گئی، آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہو لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے سوچ لیا کہ سورج روشنی دیتا ہے، تو یہ آپ نے اپنے عقل سے معلوم کیا کہ سورج روشنی دیتا ہے تو باہر روشنی ہے، روشنی ہو گئی ہے، روشنی چھا گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ اس بات پہ غور کرے، پھر میں آگے جاتا ہوں اپنے درس میں، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور سورج کی روشنی ہے یا بلب وغیرہ کی روشنی ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور سورج نکل آیا ہے، بالکل روشنی ہے، لیکن وہ اندھا ہے، تو وہ دیکھ سکے گا؟ اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، حالانکہ سورج کی روشنی ہے، پوری دنیا پہ روشنی ہو رہی ہے، اس کو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ وہ اندھا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص دیکھ سکتا ہے، اندھا نہیں ہے، لیکن رات کی تاریکی ہے، کوئی بھی روشنی نہیں ہے، پھر بھی وہ دیکھ سکتا ہے، آنکھیں اس کی صحیح ہے، لیکن اندھیرا ہے، اب وہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ معلوم ہوا کہ جسم کے اندر یہ آنکھیں یہ بھی بینا ہو، دیکھ سکتی ہو، اور باہر بھی روشنی موجود ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس پہ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف عقل کام نہیں آتا جب تک عقل کے ساتھ وحی کی روشنی نہ ہو۔ عقل کی روشنی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی جب تک نہیں ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔
وہ زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، بڑے بڑے نابغہ جینیس لوگ ہوتے ہیں، بڑی کتابیں لکھی، بہت ساری چیزیں ایجاد کر دیتے ہیں، آسمانوں کی یہ خلاؤں کے اس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، خلا کے ستاروں اور سیاروں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وحی کی روشنی نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، تو دنیا کو وہ فائدہ نہیں دے رہے ہوتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں سائنس نے بہت ترقی کی اور بہت ساری سہولیات دنیا میں آ گئے، لیکن ساتھ میں انسانوں کی مصیبتیں کم ہو گئی، بیماریاں کم ہو گئی، حادثات کم ہو گئے، لڑائی جھگڑے بمباریاں وہ کم ہو گئی، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ دنیا کو اگر خیر ملے گا تو وہ وحی کی روشنی سے ملے گی۔ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے اسرار خودی کے نام سے، اسرار خودی، اور اس کا پورے کتاب کا مقصد یہ ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو، اور بیکار مت بیٹھو، حرکت میں رہو، اپنے آپ کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو فائدہ دیتے رہو۔ تو جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، خودی کو اپنے بلند کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، جس طرح وہ احادیث میں آتے ہیں نوافل وغیرہ سے بندہ قریب ہوتا ہے۔ ایک ان کی یہ کتاب، دوسرے ایک کتاب ان کی ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام۔ یہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دروس دیے تھے، تو اس میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن کی طرف راغب ہو جائے، اور قرآن نے جو تعلیم، اصل تعلیم دین اسلام کی دی ہوئی ہے، اس طرف راغب ہو جائے۔ اب دیکھیں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، یہ بدعات کیا ہے؟ بدعات، شرکیات، مسلمان ہوتے ہیں شرکیہ کام کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دین اسلام میں شرک ہے، شرک کی بالکل گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف ہی نہیں کرتا، اور بدعات اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ بدعتی انسان جو ہے وہ لعنت کا مستحق وہ بن جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اصل دین جو قرآن و سنت ہے اس سے محرومی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بدعات کی کوئی گنجائش سرے سے دین میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ حدیث یاد کرے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پتھر اٹھا کے مسجد سے لوگوں کو نکالا، تم مسجد کے اندر بدعات نکال رہے ہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن استعمال کرتے تھے وہ ابھی خراب نہیں ہوئے، اور اتنی جلدی آپ لوگوں نے بدعات شروع کر دیے۔ اور ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سلام بھیجا، اس نے کہا میں اس کو جواب نہیں تھا سلام کا، میری طرف سے اس پر سلام نہیں ہو، کیونکہ وہ بدعتی ہے، اس نے بدعات نکال دیے۔ تو دین کا اصل جو مسلمانوں کو اگر سکون نہیں ہے، گھروں کے اندر اگر سکون نہیں ہے، امن اور امان کی صورتحال خراب ہے، تو اس کی اصل وجہ وہ یہی ہے کہ صحیح قرآن اور سنت کا جو عقیدہ ہے اور اسی کے مطابق عمل ہے، اس کی کمی ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں، بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفریقہ اختیار نہیں کرنا، فرقے نہ بن جانا۔ فرقے بننا تو دور، رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، جنہوں نے فرقے بنائے اور جنہوں نے اختلافات پیدا کیے، ان یہود و نصارہ کی طرح بننا ہی نہیں ہے، ان کی طرح ہی بننا ہی نہیں۔
آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری لازمی کیا کرو کیونکہ یہود نہیں کرتے. آپ اپنے داڑھیوں کو رنگا کرو کیونکہ وہ نہیں رنگتے. ابھی بھی یہودیوں کو دیکھو، ان کی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں لیکن اس کو کلر نہیں کرتے، رنگتے نہیں ہیں. اصل جو یہودی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ چھوٹی سی ٹوپی اس نے یہاں پہ وہ لگائی ہوئی تھی لازمی، اور لمبی لمبی داڑھیاں ہیں ان کی، اور ان کی جو عورتیں ہیں مکمل پردے میں، جو مذہبی یہودی ہیں ابھی بھی. اچھا فرمایا کہ یہ آمین سے چڑھتے ہیں، زور سے آمین جو تم کہتے ہو اس سے چڑھتے ہیں. جو تم آپس میں سلام السلام علیکم السلام علیکم اس سے بھی جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. اس طرح بہت سی ساری باتیں. وہ کس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چاہتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کروں. محرم کا، عاشورہ کا، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. فرمایا کہ یہ لوگ بھی رکھتے ہیں، اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی رکھوں گا، 9 تاریخ کا رکھوں، لاسومن التاسعہ. لیکن پھر اس سے پہلے فوت ہو گئے. تو یہود و نصارہ کی مخالفت. اب دیکھیں قرآن نے کہا ہے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو بے دین ہونے کا فتوی لگاتے تھے. یہود و نصارہ اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہود و نصارہ ایک دوسرے کی مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو برباد کرتے تھے، اس میں خرابی پھیلاتے تھے. یہود و نصارہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مسئلے لکھ کے کہتے کہ اللہ کی طرف سے. اسی طرح لوگوں کو کہتے کہ ایمان لے آؤ. اگر کوئی وہ دوست وغیرہ کہتے کہ بھئی یہ تو بالکل صحیح ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں ایمان لے آؤں. ہاں ٹھیک ہے ایمان لے آؤ. خود نہیں لاتے تھے، دوسروں کو نیکی کا کہا، خود نہیں کر رہے. پارٹی بازی کی وجہ سے آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے. وہ معلوم ہے نا جو یہودی رہتے تھے مدینہ کے اندر، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، جو ان کے قبیلے تھے یہودیوں کے، اور مدینہ کے جو اصل باشندے تھے ان کے قبیلے تھے اوس اور خزرج کے. تو اوس اور خزرج کے ساتھ یہ قبیلے بنو قریظہ ایک کے ساتھ ہو گیا اور بنو نذیر دوسرے کے ساتھ ہو گیا. اب اوس اور خزرج لڑ رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو آپس میں لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کہنے والے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. اب مسلمانوں میں دیکھو، ایک طرف سے بھی اللہ اکبر، دوسری طرف سے بھی اللہ اکبر، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، صرف عقل، صرف جذبات، اس سے کام نہیں چلے گا. جذبات انسان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. جذبات جیسے غصہ ہے، جذبات جیسے خوف ہے، محبت ہے، غم ہے. دیکھیں یہ بات غور سے سنیں. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھو گے تب یہ قبول ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں اپنی شادی غمی قرآن و سنت کے مطابق کرو گے، تو اسی طرح جب تک ہم اپنے جذبات قرآن و سنت کے مطابق نہیں کریں گے ہماری کامیابی نہیں ہے. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے جس سے چاہے محبت رکھے، جس سے چاہے نفرت کریں، جہاں پہ غصہ نکالے، خوف کریں، غم کریں، ڈرتے رہیں، قبر سے ڈر رہے ہیں، بت سے ڈر رہے ہیں. نہیں، ہر چیز میں، ہر جذبے میں قرآن و سنت کی تعلیمات ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو اپنے جذبات کو بھی قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے. جذبات کو بھی. مجھے بہت غصہ آ رہا ہوگا لیکن جہاں پہ اجازت نہیں ہے ہم غصہ نہیں کر سکتے، اس کو قابو کرنا پڑے گا.
اس لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العواطف، یہ جو جذبات ہے، کبھی کبھار جو ہے نا العواصف طوفان بن جاتے ہیں، انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں غصے کی وجہ سے، یہ جو قتل ہو رہے ہیں غصے کی وجہ سے، تو اپنے جذبات کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں چوری سے منع کیا گیا ہے، قتل سے منع کیا گیا ہے، زنا سے منع کیا گیا ہے، غم کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ غم کرنے سے منع نہیں کیا گیا، خوف کرنے سے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بار بار نہ خوف کرو نہ غم کرو۔ ہم سب غمگین بنے بیٹھے ہیں، ہر چیز کا غم۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے غم یہ کیا ہے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ اگر کوئی آفیسر ہمیں کہے کہ آپ غم نہ کرو، ہم کہیں گے آفیسر نے مجھ سے بات کی ہے، میرا رابطہ ہے، میری پہنچ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو کیسا غم؟ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی، تو غم کے حوالے سے کیسے مطابق زندگی ہوگی؟ غار میں تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، دشمن بالکل غار کے منہ تک پہنچ گیا، قریب تھا کہ بس صرف دیکھ لے دونوں نظر آ جائیں گے اور پھر بچیں گے نہیں۔ 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر فرعون کا، جو لوگوں کے اندر کیلیں ٹونستا تھا، پاؤں میں اور ہاتھوں میں، زمین کے اندر اس نے جیلیں بنائی ہوئی تھی، اس میں بندے کو قبر میں رکھتا تھا کہ مرے بھی نہیں اور زندہ بھی نہ رہے، یعنی عذاب، ٹارچر، لیکن مرنے نہیں دیتا تھا اس کو، سوائے اس کے کہ اس کا وقت ہی پورا ہو جائے اور مر جائے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ایسے سخت ظالم انسان پورے لشکر سمیت بادشاہ پہنچ گیا اور آگے دریا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اب کیا ہوگا، اتنا لمدرکون، ہم تو نرغے میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، کلا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کے قابو میں نہیں آ سکتے، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا۔ اور راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ پھر راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ غزوہ احد کے بعد کے 70 شہادتیں ہو گئی تھی، 70 شہادتیں، اور اس سے زیادہ زخمی تھے صحابہ کرام۔ شہادتیں تو ہو گئی، جو زخمی تھے وہ خون ان کے بہہ رہے تھے، ابھی زخمی ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ کافر دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اچھا، بندہ و کافروں نے بھیجا تھا کہ ان کو ڈراؤ، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ڈر جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، دوبارہ آ رہے، حملہ ہو رہا ہے۔ تو صحابہ ڈر گئے، فزادہم ایمان، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ ایسی صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہی کلمہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ ظالم بادشاہ آگ میں پھینک رہا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یاد رکھے، جب ایک انسان، جب کوئی شخص آپ کو ڈرا رہا ہو، آپ کو غمگین کر رہا ہو، سمجھ جاؤ یہ شیطان ہے، یعنی شیطان کے وسوسے میں آ گئے، یا خود شیطانی کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان جو ہے نا مومنوں کو ڈراتا رہتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ ابلیس مومن کے غمگین ہونے سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا ہے زیادہ. جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ غم کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے بندہ بیکار ہو جاتا ہے. یہ وائرس ہے، وائرس. سودائی بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. غمگین سودائی بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ کیا کام کرے گا وہ اپنے لیے، امت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتا. تو غم نہ کرے، خوف نہ کھائے، دوسرے کو تسلی دے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مشکلات آ جائے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ کہیں. اور اگر آپ کہو میں بیمار ہوں، تو بیماروں کے لیے بھی ہے نا. ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار تھے نا. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے تندرست کیا کہ کوئی توقع نہیں تھی، امید ہی نہیں تھی، بالکل جوان کر دیا ان کو. 2 بھائی، حدیث میں آتے ہیں 2 بھائی اس کی طرف آ رہے تھے جس دن وہ صحت یاب ہو رہے تھے. ایوب علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے تو راستے میں باتیں کر رہے تھے. پتہ نہیں ہمارے بھائی کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ابھی تک. ایک نے کہا کہ پتہ نہیں کیا اس سے ایسا کیا کام ہوا ہے. دوسرے نے کہا ایسی باتیں نہیں کرو. لوگوں نے، اچھا رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا ان کو. یہ 2 بھائی رہ گئے، ایک بیوی رہ گئی تھی اس کے پاس. جب بندہ غریب مسکین ہو جائے نا، اور خاص کر معذور اور بیمار اور لاچار، رشتے پھر اسی وقت اس کی وہ حقیقت سامنے آتی ہے. یہ گھر آئے ہیں، دیکھا ایوب علیہ السلام نے، تو وہ جب پاؤں مارا وہاں سے چشمہ نکلا تھا، پھر غسل کیا تھا اور بالکل تندرست ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ لوگ ابھی گھر آئے، دیکھا بندہ کون ہے. پھر انہوں نے کہا میں ایوب ہوں علیہ السلام. ایسا اللہ تعالیٰ نے تندرست کیا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی اٹھ کھڑا ہوگا اور صحت یاب ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، اور ایسا تندرست. آخری بات، یہ میں نے پہلے مشکلات کے حوالے سے کہا کہ آپ سب جو ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ زیادہ کہا کریں. کوئی بھی پریشان کن صورتحال حال ہو. دوسرا، بیماریوں میں، تکلیفوں میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ دعا پڑھا کرے. تیسرا، اگر کسی کے اوپر غم آ گیا ہے، وہ خود نہیں کر رہا ہے لیکن بے اختیار اس کے اوپر غموں کے سلسلے آ رہے ہیں، تو قرآن میں ایک آیت ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، میں نے اس پیغمبر کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح میں تمام مومنوں کو نجات دوں گا. اور حدیث میں بھی ہے کہ یہ صرف اس کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے یہ کلمہ جو پڑھے گا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جہاں سے نکلنے کا کوئی تصور، کوئی چانس نہیں تھا. مچھلی کے پیٹ کے اندر کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالا. اور سمندر میں نہیں، مچھلی اس کو سمندر کے بیچ سے ساحل سمندر پر لے آئی، ساحل پہ لا کے پھینک دیا. ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو یہ کلمہ بھی کثرت سے پڑھا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غموں سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا. جس کو رزق کے مسائل ہیں، کوئی کام اس کا پھنسا ہوا ہے، اس سے نکل نہیں سکتا، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، اور رزق کے مسائل ہے، روزگار کے مسائل ہے، اس کے لیے حل ہے تقوی. لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے. قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر گیا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے. میں درس کے شروع میں نے آپ سے کہا کہ صرف عقل کام نہیں آتا، عقل کے ساتھ قرآن اور حدیث ضروری ہے. تو جب قرآن و حدیث بندہ سیکھ لیتا ہے تو عقل کی جو طاقت ہے اور صلاحیتیں ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہے قرآن و حدیث کی وجہ سے. تو رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن و حدیث سیکھے، اس کے لیے اپنے عقل کو استعمال کرے، اس میں غور و فکر کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی کوشش کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.